صلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے زباں بندی کے بارے میں، یعنی کسی کی زبان بند کرنی ہو، کسی دشمن کی یا اپنے ساتھی کی یعنی رفیق حیات کی یا اپنے عزیز و اقربا یعنی جو آپ کے شریک ہیں ان کی، جو آپ کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ کی چغلی، آپ کی غیبت یہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ان کے لیے جو آج عمل بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت ان تمام شریروں کی، حاسدین کی یا چغل خوروں کی زبان کو آپ کے متعلق مکمل طور پر بند فرما دیں گے۔ بلکہ اگر وہ اس دوران یعنی آپ کے عمل کے بعد اگر وہ آپ کی غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کی اگر وہ کوشش کریں گے یعنی سوچیں گے بھی، تو اللہ رب العزت ان کی زبان سے الفاظ ہی چھین لیں گے، یعنی ان کی زبان مکمل طور پر یوں کہہ لے کہ بند ہو جائے گی، آپ کے خلاف ایک لفظ بھی وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ خصوصی طور پر جیسے میاں بیوی کے اندر ہے کہ اگر خاوند بہت زیادہ تلخ مزاج بد زبان ہو، یا بیوی جو ہے، عورت جو ہے بد زبان ہو، یا محلے کے اندر کوئی عورت، کوئی مرد انتہائی بد زبان ہو، گالی نکالنے والا ہو، زبانی تکلیف پہنچانے والا ہو، تو انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کے خلاف یعنی جو بھی ایسا شخص ہو جس کے بھی خلاف آپ اس عمل کو استعمال کریں گے، اللہ رب العزت اس کی زبان کو مکمل طور پہ اس کے حق میں بند فرما دیں گے، یعنی نہ آپ کے خلاف کوئی چغلی لگا سکے گا، نہ آپ کے خلاف کوئی بات کر پائے گا، اور نہ آپ کو گالی وغیرہ نکال پائے گا، نہ کوئی ایسے سخت الفاظ زبان سے ادا کر پائے گا کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ یعنی اللہ رب العزت مکمل طور پر اس انسان کی زبان سے آپ کو محفوظ یعنی عمل کرنے والے کو محفوظ فرما دیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کو استعمال بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اس شخص کی تصویر آپ کو مل جائے۔ اگر میاں بیوی ہیں وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا ہے تو ان کی بھی اس دور کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ تصویر نہ مل پائے، بڑی آسانی سے تصویر مل جاتی ہے۔ تو دوسرا، اگر وہ شخص دور بیٹھ کر یعنی باہر کے ملک بیٹھ کر فون پہ آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہا ہے، آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، آپ کے پاس یعنی اس کی تصویر بھی میسر نہیں ہے، آپ کو صرف اس کا نام پتہ ہے، تب بھی آپ اس کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا نام نہیں پتہ تو پھر تیسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کو کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا، وہ تصور قائم کریں کہ آپ کے ذہن میں اس کی تصویر ہو، آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے اسے دیکھا تھا، اور اس طرح کی شکل و صورت ہے، یعنی اس کا تصور آپ کے ذہن میں بن جائے۔ تو جب آپ نے اسی آیت یعنی تصور بنا یعنی سب سے پہلے تصویر، دوسرے نمبر پہ نام، تیسرے نمبر پہ اس کا تصور، آپ نے اسی آیت مبارکہ کو زیادہ نہیں چند مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے یوں کہہ لیں کہ صرف اور صرف 4 مرتبہ پڑھنا ہے، 4 مرتبہ صبح، 4 مرتبہ شام۔ پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور یا اس کی تصویر سامنے رکھ کر، یا پھر اس کا نام سامنے لکھ کر، یا پھر اس کا تصور باندھ کر، یہ ذہن میں رکھیں۔ پہلے کوشش تصویر کی ہو کہ تصویر آپ کو ملے، آپ باوجود کوشش کے تصویر نہیں ہے تو نام سامنے ہو، نام اگر آپ کو نہیں یاد تو پھر آپ اس کا تصور کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا تصویر رکھے سامنے، رکھنے کے بعد آپ نے اسی آیت مبارکہ کو سب سے پہلے اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ نہیں پڑھنی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ آپ نے بالکل نہیں پڑھنی، نہ ہی کوئی درود وغیرہ، کوئی چھوٹا درود، بڑا کسی قسم کا کوئی درود نہیں پڑھنا۔ اور آپ نے جب پڑھنا ہے، عورت ہو مرد ہو، اگر عورت پردے کے اندر ہو تب، مرد تو عام حالت کے اندر ہو تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، آپ نے اپنے سر پہ کپڑا نہیں رکھنا اور اپنے بالوں کو سیدھا نہیں رکھنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی جیسے بہت ہی خستہ حالت انسان ہوتا ہے کہ جس نے بالوں میں کنگھی بھی نہ کی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، آپ نے اس حالت کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر، یعنی اگر آپ کے بال سیدھے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو
बखेर दो, अपने बालों को टेढ़ा कर दो ताकि महसूस हो कि इन बालों में कभी कंघी की नहीं गई। औरत हो तब भी, मर्द हो तब भी, जो भी अमल करना चाहे। तो आपने नंगे सर होकर औरत उस सूरत में कर सकती है जब वो पर्दे के अंदर हो। ये जहन में रखें कि चार दीवारी में हो, कमरे के अंदर हो, उसे कोई और खुसूसन गैर महरम देखने वाला ना हो, या किसी की नज़र पड़ने की उम्मीद भी ना हो। ऐसी जगह अगर औरत के पास है तो बहुत बेहतर है, तो वरना वो दुपट्टे के साथ यानी सर ढांप कर भी पढ़ सकती है, लेकिन बेहतर तरीका नंगे सर हो। आपने करना है कि उसकी तस्वीर सामने रखकर आपने सुम्मुम बुक यानी तावुज़ पढ़ना है। तो तावुज़ के बाद सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये अल्फाज। फिर आपने सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमून, दूसरा। फिर सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, फिर सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यत्तक़ून। ये 4 अल्फाज हैं। सबसे पहले आपने सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यतकल्लमून, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, सुम्मुम बुकमुन फहुम ला यत्तक़ून। ये आपने 4 अल्फाज, यानी पहले जो आयत कुरान के अंदर भी मौजूद है कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, अब बाकी सब वही रहेगी, सिर्फ आपने यरजिऊन की जगह या यतकल्लमून और इसी तरह याक़िलून और यत्तक़ून, ये 4 अल्फाज, ये जी यानी उस आयत के अलावा 3 अल्फाज आपने इस तरह पढ़ने। एक मरतबा ऐसे करना है आपने। पढ़ने के बाद उस तस्वीर पे आपने दम करना है। दम करने की सूरत ऐसी होगी जैसे हाथ, यानी इतनी बड़ी मेरे हाथ की जितनी तस्वीर हो, तो आपने फूंक मारनी है ऐसे पूरी तौर पे, यानी ऊपर से लेके नीचे तक आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है। सुबह के वक्त आप ऐसा करें और शाम को ऐसा करें, 24 घंटे में 1 मरतबा, यानी 2 मरतबा, सुबह और शाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन के इस अमल से आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़ुबान को आपके ख़िलाफ़ जो चल रही है, या उसके जहन के अंदर आपके ख़िलाफ़ जो गुबारात उठ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर आपको उससे महफूज फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।